فضائل رمضان میں فصل ثالث اعتکاف کے بیان ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ اعتکاف کا مطلب رک جانا، مسجد میں نیت کر کے رک جانا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منگل اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں کہہ دے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا فلاں کام ہوا تب میں اعتکاف کر لوں گا، تب یہ اعتکاف واجب ہو گیا۔ اگر ویسے کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا اعتکاف، تب یہ اعتکاف لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے نہ ایام کے مقدار، جتنا دن ترجیح چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی کا احترام، جس کی زیادہ کی کوئی نیت نہیں، ساری عمر کے لیے کوئی جائے جو مسجد میں اعتکاف کرنا کبھی نہ اعتکاف ہو جائے۔ البتہ کمی جو ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز ہے، لیکن امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں داخل ہو، نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تب یہ اعتکاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے کہ جتنے میں نماز وغیرہ مشغول رہے گا اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، یہ اراؤنس ملتا رہے گا۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب بھی مسجد میں تشریف لاتے دائرہ اور داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف بہت زیادہ ثواب ہے اعتکاف کا، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ جتنا در میری درخواست قبول نہیں ہوگی ڈر جائے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یعنی یہی نیت ہے کہ میں اپنی غلامی لے کر اللہ کے در پر آ گیا ہوں، جب تک میری غلامی پوری نہیں ہوگی میں یہیں پر پڑ رہوں گا۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات کو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ بھی قبول فرماتے ہیں۔ ایک آدمی اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آ گیا، اللہ تعالیٰ کو بخشوانے کے لیے بہانہ چاہیے کہ کام میں بہانہ بنتے ہیں، ویسے اللہ بغیر بہانے کے بھی دیتے ہیں تو بہانے سے بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے دار کے رحمت کے لیے ہر لفظ کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائے اور پیغمبر مل جائے۔ آگ دیکھی اور آگ لینے کے لیے وہاں پہنچے، اللہ نے فرمایا کہ انی انا ربک فاخلع علیک، میں تیرا رب ہوں، تجھے اتار دیجیے۔ اتنا کا بالوادی مقدس ہوا، مقدس پاکیزہ جگہ پر ہو۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا، فَاسْتَمِعْ، سنو لِمَا يُوحَىٰ، تجھے وحی کی جا رہی ہے۔ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں آگ کے بہانے سے بلایا، آگ لینے گئے اور اللہ نے اپنی ملاقات کرا دی، گفتگو شروع کر دی اور پیغمبر دی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک بہانے سے آگ لینے پہنچے، اعتکاف بھی اللہ سے رہنے کا بہانہ ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے نوازے کو دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرمائے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے۔ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد ملوک کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان دے جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، جب وہ بغل میں ہے یا جہاں قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر دینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ ملتوی ہو جائے، ساری مشغولیوں کے بدلے اسی پاک ذات کے ساتھ مشغول ہو جائے، اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات، تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر
اس کی محبت سے آ جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بجائے اللہ سے انس پیدا ہو جائے۔ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی دل بہلانے والا نہیں ہوگا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ یہ اعتکاف کی غرض یہ ہے کہ اللہ سے مانوس ہو جائے بندہ، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ مرنے کے بعد وہی انس کام دے گا، وہی اللہ کا تعلق کام دے گا۔ گھر والے تو قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے نا، اندھیرے میں جا کر ڈال دیں گے اور اوپر سے اینٹیں ڈال دیں گے، لکڑی ڈال دیں گے کہ نکل بھی نہ سکے، اتنا مضبوط کر کے وہاں رکھتے ہیں۔ اور پھر وہاں مانوس کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ۔ اگر اس سے تعلق ہوگا تو بندہ مانوس ہوگا، کیونکہ اسی سے دل بہلایا جائے گا۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والے خصوصی طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہم اپنے اللہ کو ساتھ لے کر بیٹھیں، اللہ کی معیت میں بیٹھے ہیں۔ جب اللہ کی معیت میں بیٹھے ہیں تو مخلوق سے منقطع ہو جانا چاہیے، مخلوق کے خیالات تفکرات ختم کر دینے چاہیے، اور پھر اللہ کے سامنے جتنی عاجزی سے بندہ بیٹھے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ صاحب بلاغت الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیت حد احساس خالی ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس میں قلب کو دنیا و مافیا سے یکسو کر دینا ہے اور نفس کو اللہ کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر بیٹھ جانا ہے۔ پھر دین ہے کہ در پہ کسی کے پڑا نہ ہوں، سر زیر بار منت دربان کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے، آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کا ساتھ تقرب ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے لاتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پہ جانا اور قریب میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلم میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اس میں اہم عبادات تھی، اس اہم عبادات تھی۔ اللہ کے گھر پر آ گیا نا، قریب گھر پر آ گیا، پھر کہا آپ گھر میں چلے جائے تو وہ بھی کہتا ہے یار آ گیا تو اس کو چائے پانی جو پلائے ہے نا، تو اللہ کو اپنی شیان نشان عطا فرماتے ہیں۔ مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، یہ مسئلہ ہے مسجد مکہ یعنی مسجد حرام کے اندر، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، اس کے بعد مسجد جامعہ جہاں جمعہ ہو، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک شبی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونا کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی بیٹیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر اس کے باوجود عورتیں سنت سے بالکل محروم ہی رہتی ہیں۔ بار بار نے اس کا بیان کیا ہے کہ عورت کو اپنے ہی گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے، اپنے گھر میں مخصوص جگہ ہونی چاہیے عبادت کے لیے وہی، اور وہ جگہ مقدر کیا ہے، پورا کمرہ مقرر کریں، اس پورے کمرے میں وہ بیٹھ بھی سکتی ہیں، پھر چل بھی سکتی ہیں۔ اسی طرح کوئی عورت آ گئی اس سے بات بھی کر سکتی ہیں، باہروں سے بات بھی کر سکتی ہیں، تو وہ گھر کا مخصوص جگہ۔ اس لیے جو ہے نا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا یہ افضل جمیل عبادت ہے۔ عورت کے لیے گھر کے اندر رہنا یہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندر باپردہ ہو کر رہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس لیے عورتوں کا یہ مخصوص ہے۔ ویسے بھی عورتیں اگر 2-4 مل جائیں تو پھر فکر نہیں کرنا ہوتا، عورتوں کو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، 2 عورتوں کو جیل ہو گئی 20 سال کے لیے، 20 سال جیل میں رہی، 20 سال بعد دونوں کو رہائی دی۔ جب دونوں رہا ہو کر جانے لگی نا تو گیٹ پر ایک دوسرے کے اندر چلو باقی باتیں گھر میں جا کے 20 سال کٹے نہیں، 20 سال میں باتیں پوری نہیں، باقی باتیں گھر میں جا کے کریں۔ تو یہ حال ہوتا ہے عورتوں کے جمع ہونے کا۔ اس لیے جو ہے نا اللہ کی معیت میں اعتکاف کریں، اللہ کو ساتھ مل کریں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ لوٹنا پہنچ کرنا، اعتکاف کا مقصد۔ اکیلا جتنا مدد تنہائی میں ہوگا اتنا ہی اللہ سے مقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ